اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اور اس مالک کائنات کا یہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں ایک عظیم جمعۃ المبارک ربیع النور شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور مالک کائنات کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے وہ محبوب جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا، تخلیق اپنے لیے کیا تھا، اس محبوب کے اندر حسن اپنے لیے ڈالا تھا، اس کو اپنی ذات کے لیے بنایا تھا اور ہمیں عطا فرما دیا۔ بنایا اپنے لیے، عطا ہمیں کر دیا، اور پھر اسی محبوب کا ہم کیوں نہ شکر ادا کریں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا اور ہم سب کے حصے میں اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور میرے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کی ربوبیت کہاں تک ہے، اس کی رحمت للعالمینیت کہاں تک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک کائنات نے جو محبوب اپنے لیے بنایا تھا وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ ذرا مل کر بولیے سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے بیٹا، سب میری طرف دیکھیں۔ جو محبوب اس نے اپنے لیے بنایا تھا وہ محبوب اس نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اس نے تمام کائنات کو امر کن سے بنایا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں، کن کہنے کی دیر میں فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات اس نے امر کن سے بنائی، ساری کائنات امر کن سے بنی، مگر مصطفیٰ امر کن سے نہیں بلکہ اللہ نے امر محبت سے بنایا ہے۔ ساری کائنات کو کس سے بنایا؟ امر کن سے بنایا، مگر مصطفیٰ امر کن سے نہیں بلکہ اس مالک نے امر محبت سے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، اس کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پہلے مخلوق بنایا، ہر شے کو پہلے مخلوق بنایا، پھر اس کو محبوب بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہوئے، پھر اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ علیہ پہلے مخلوق ہوئے، پھر اس نے ہم کلام کیا۔ یوسف علیہ السلام پہلے مخلوق ہوئے، قیدوں میں رہے اور پھر کنویں میں رہے، صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، پھر اللہ نے محبوب بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے مخلوق ہوئے، بیٹے کی جدائی برداشت کی، پھر اللہ نے محبوب بنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے مخلوق ہوئے، بیمار ہوئے، اللہ نے پھر محبوب بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے سب کچھ لٹایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں،
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بکریاں چرانے کے لیے 1000 بندہ موجود تھا. اتنا بڑا ریوڑ تھا جو سارے کا سارا انہوں نے اللہ کی راہ پر قربان کر دیا تھا. جب سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا. مگر قربان جاؤں حسنین کریمین کے نانا سے، قربان جاؤں زہرا پاک کے بابا سے، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے پہلے مخلوق نہیں بنایا بلکہ سب سے پہلے اپنا محبوب بنایا ہے. پہلے محبوب بنایا پھر مخلوق بنایا. ساری کائنات کو اس نے پہلے مخلوق بنایا پھر محبوب بنایا. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اپنا قاعدہ اور قانون چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. فرمایا سب کو میں نے پہلے مخلوق بنایا ہے، سنیں میں آپ کو پہلے مخلوق نہیں پہلے اپنا محبوب بناؤں گا پھر مخلوق بناؤں گا. عزیزان گرامی قدر، میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کے حوالے سے میں نے ذکر بھی کیا کہ آج کا میرا موضوع کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. رب کے عالمین ہونے میں اور مصطفیٰ کے رحمت للعالمین ہونے میں کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا وما، اور نہیں. واو کا مطلب اور، واو کا مطلب کیا؟ تھوڑا بولتے آئیے گا. اور کیا مطلب ہے؟ اور، تاکہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے. تھوڑا سا قرآن مجید کے فرقان حمید کو دل میں بسانے کی کوشش کریں. آج واو کا مطلب اور، واو کا مطلب کیا ہوا؟ سب مل کر بولیں، میری طرف توجہ رکھیں. واو کا مطلب کیا؟ اور. ما کا مطلب نہیں. اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں، اور نہیں، اور نہیں. وما، اور نہیں. ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا. مگر الا، مگر ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یاد رکھیے، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما دیتا ارسلناک الا رحمت للعالمین، ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اتنا جملہ بھی آ جاتا. تھوڑی سی بات مشکل ہے، شروع میں ذرا سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں. اگر اتنا ہی آ جاتا ارسلناک رحمت للعالمین تو بات سمجھ میں آ جاتی، بات سمجھ میں آ جاتی. اللہ پاک نہ بھی فرماتا وما، اور نہیں. ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا. الا، مگر رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنا کر. اگر اللہ رب العزت یہ اتنا ہی فرما دیتا ارسلناک رحمت للعالمین، مصطفیٰ آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو بات الفاظ بھی تھوڑے لگتے، بات بھی کلیئر سمجھ آ جاتی. مگر اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ اور قانون نہیں رکھا. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. کیا بنا کر؟ رحمت للعالمین بنا کر. یہاں پر یاد رکھیے، عربی کے اندر، عربی لغت پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جہاں پر نہیں اور حسر آ جائے وہ صفت لازم اور ملزوم کا معنی فائدہ دیتی ہے. مثال کے طور پر شروع میں آیا نہیں اور ہم نے نہیں بھیجا، اور ہم نے، یہ لفظ نہیں آیا، اور آگے آ گیا کلمہ حسر. کلمہ حسر الا، مگر نہیں اور مگر جہاں پر آ جائیں یہ صفت اور موصوف کا معنی دیتے ہیں. تھوڑا سا شعر چلو اس جمعے نہیں ہے، لیکن ذرا یہ عربی کی گرامر ہے، چلے یہ بھی سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. مل کے بولیے سبحان اللہ. جہاں پر نہیں آ جائے اور حسر آ جائے وہاں پر صفت اور موصوف کا معنی ملتا ہے، صفت اور موصوف کا معنی ملتا ہے.
اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. ہم کلمہ شریف کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا میں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اس میں بھی صفت اور موصوف کا اللہ رب العزت معنی دے رہا ہے. اور یہی قاعدہ اور قانون اپنے حبیب کے لیے بھی رکھا کہ پیارے حبیب جب لوگ مجھے مانیں گے تو صفت اور موصوف سے مانیں گے. فرمایا سونے جب لوگ آپ کو مانیں گے تب بھی صفت اور موصوف سے آپ کو بھی مانیں گے. اور پھر جب یہاں تک ہم بات سمجھ چکے کہ نہیں اور حصر آ جائے تو صفت اور موصوف کے معنی ملتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا اب ترجمہ کریے. صفت اور موصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک چیز موجود ہو دوسری لازم ہو جائے. عام اردو میں کہہ لیجیے جیسے لازم اور ملزوم، پانی اور پیاس، سورج اور روشنی، مچھلی اور پانی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب اب قیامت تک، قیامت سے بھی پہلے رحمت آپ کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے. جہاں آپ ہوں گے وہاں رحمت ہوگی، جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں رحمت نہیں ہوگی. رحمت مصطفیٰ کے ساتھ اور مصطفیٰ رحمت کے ساتھ. پیارے حبیب جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رحمت ہوگی، جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں رحمت. اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیارے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا. بات مشکل ہے، تھوڑی سی سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. پیارے حبیب اب یاد رکھیے کسی بھی بندے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یار آپ کا کیا حال ہے، منیر صاحب سے پوچھا جائے آپ کا کیا حال ہے، ہر کوئی کہتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. گھر کا کیا حال ہے؟ گھر میں بڑی رحمت ہے. تو جہاں جہاں رحمت ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ ہوگا، جہاں رحمت نہیں وہاں مصطفیٰ نہیں. مصطفیٰ آ جائے اللہ رحمت عطا فرماتا ہے، اور اگر مصطفیٰ نہ ہو تو اللہ رحمت بھی نہیں عطا فرماتا. اب اللہ رب العزت نے جب اپنی تعریف کی، یہاں پر میں جملہ دینے جا رہا ہوں، جب اپنی تعریف کی تو فرمایا لوگوں میری شان یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب رب العالمین اور رحمت للعالمین کا فرق بیان کرنے جا رہا ہوں. فرمایا پیارے حبیب میری شان یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تیری شان یہ ہوگی تو رحمت للعالمین ہوگا. جس شے کا میں رب ہوں اس شے کے لیے تو رحمت بن کے آئے گا. ذرا بولیے سبحان اللہ. جس شے کا میں رب ہوں تو اس شے کے لیے تو رحمت بن کے آئے گا. کائنات میں جتنے بھی ذرے ہیں یا پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، سمندروں کی گہرائیاں ہیں، ریت کے ذروں سے لے کر بڑی آسمان تک ہر شے کے لیے اللہ رب ہے. اللہ کیا ہے؟ بولیے اللہ کیا ہے؟ رب ہے. اور جس شے کے لیے وہ رب ہے مصطفیٰ اس شے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. مصطفیٰ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف جانوروں کے لیے رحمت نہیں، چرندے اور پرندے کے لیے رحمت نہیں، بیمار کے لیے رحمت نہیں. آقا علیہ السلام ہر اس شے کے لیے رحمت ہے کہ جس کے لیے وہ خود رب بن کے آیا ہے. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. گویا کہ رب فرما رہا ہے پیارے حبیب کائنات کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں اور سونے سنبھالنے کے لیے تو کافی ہے. ذرا بولیے مل کے سبحان اللہ. فرمایا پالنے کے لیے میں کافی ہوں. رب کا معنی کر رہا ہوں، رب کا معنی ہے پالنے کے لیے. فرمایا پیارے حبیب پالنے کے لیے میں کافی ہوں، مصطفیٰ سنبھالنے کے لیے تو کافی ہے. کائنات کو پالنے کے لیے یہی وجہ ہے
सूरत नूह के अंदर आयत नंबर 64 के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की कि बारी ताला मेरी उम्मत के जितने भी गुनाहगार हैं वो तेरे हैं, जो नेक हैं वो मेरे हैं। यही वजह हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को तैयार किया तो अपने मानने वालों को कश्ती में बिठा लिया। फिर इसी तरीके से प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब दरिया के अंदर से क्रॉस करने लगे, अपनों को बचा लिया, फिरौन वालों को गर्क कर दिया, नमरूद वाले गर्क हुए, शद्दाद वाले गर्क हुए, सारे के सारे फिरौन वाले गर्क होते चले गए। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला जो नेक हैं उन्हें अपने करम से जन्नत अता फरमा दे। बोलिए। अगले जुमले पर भी अगर सुभान अल्लाह ना निकले तो फिर आप पर भी सुभान अल्लाह। फरमाया जो नेक हैं बारी ताला अपने करम से जन्नत अता फरमा दे, जो गुनाहगार हैं मेरी शफाअत से जन्नत अता फरमा दे। सारे ये दुआ करते रहे, सारे ये दुआ करते रहे कि बारी ताला गुनाहगार तेरे, नेकोकार मेरे। जब बारी आई ज़हरा के बाबा की, ये दुआ को बदल दिया, अर्ज की बारी ताला जो नेक हैं अपने करम से जन्नत अता फरमा दे, जो गुनाहगार हैं मेरी शफाअत से जन्नत अता फरमा दे। तो हजूर रहमत ही रहमत हैं। हजूर क्या है? रहमत ही। और आपकी रहमत ना सिर्फ याद रखिए मुसलमानों के लिए है, बल्कि आपकी रहमत गैर मुस्लिमों के लिए भी थी, गैर मुस्लिमों के लिए। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके वालिद मोहतरम ग़ज़वा उहुद में अंदर शहीद हो गए। परेशान हुए, बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की हज़ूर मेरे वालिद शहीद हो गए हैं। तो सुनिए जुमला, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ला तहज़न जाबिर, जाबिर परेशान ना हो, दुखी ना हो। अपने वालिद के शहीद होने पर फरमाने लगे आका सलाम ने कि मैंने आपके वालिद को देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे वालिद के साथ बातें फरमा रहा है। कितना बड़ा मकाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम का। और फिर फरमाया आका सलाम ने कि मैंने खुद देखा कि आपके वालिद जन्नत में तकिया लगा के बैठे हैं। अच्छा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद शहीद हो गए। 4 इनकी बहनें थीं और ये बहनों के में सबसे छोटे थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो आका सलाम अगाहे बगाए इनकी खिदमत करते रहते, अगाए बगाए माले गनीमत में से इनको हिस्सा देना, दूसरों का अगर थोड़ा हिस्सा दिया है तो इनको ज़्यादा दे देना। घर में कोई चीज़ पक जाती तो मेरे मुस्तफ़ा इनके घर देने के लिए खुद चले जाया करते थे। ज़रा बोलिए, अपने अपने नबी का जब तज़किरा हो तो दिल में ठंडक पड़ती है। हजूर की करीमी देखिए, घर में कुछ पक जाता तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर खुद मेरे मुस्तफ़ा देने जाया करते। बहनें इनकी, बहनों से ये छोटे थे, बहनें भी छोटी, ये भी छोटे थे। वक़्त गुजरता गया, आका सलाम इनकी खिदमत करते रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि ग़ज़वा खैबर के मौके से ये वापस आ रहे थे, आका सलाम की संगत में, उनकी माइयत में। तो रास्ते के अंदर तमाम सहाबाए कराम आगे निकल गए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी पीछे रह गई। कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा को अगलों का भी पता है, पिछलों का भी पता है। कौन पीछे रह गया है ये भी आका को पता, कौन आगे निकल गया है ये भी मेरे मुस्तफ़ा को पता है। तमाम की सवारी पीछे निकल गई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की सवारी बोलिए पीछे रह गई। आका इस्लाम रुक गए, रुक कर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के आने का इंतज़ार किया। ऐसा ऐसा उनकी सवारी चलती 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 मेरे मुस्तफ़ा के करीब पहुंची। करीम आका सलाम की जब करीब आई तो सुनिए मेरे मुस्तफ़ा ने जो जुमला फरमाया, हालांकि वो सब कुछ जानते हैं। फरमाया जाबिर क्या हुआ, तेरी सवारी बड़ी सुस्त है। अर्ज़ की हजूर कमज़ोर है।
ضعیف ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اب زیادہ چلنے کے دوڑنے کے یہ قابل نہیں رہی، میرے کریم آقا السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس سواری کے اوپر لگایا۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا کہ پیارے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ تو تمہارے رب کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ تو تمہارے رب کا ہاتھ ہے۔ وہی ہاتھ سواری کے اوپر لگا، جب سواری کی پشت مبارک پر لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی۔ آج کہتے ہیں برکت مصطفیٰ کیا، حضور کے ہاتھ کی برکت کیا، وہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ سنو میرے مصطفیٰ نے جب سواری کے اوپر ہاتھ لگایا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تیز چلی، اتنا تیز چلی، اتنا تیز چلی، اتنا تیز چلی کہ جو اگلے نکل گئے تھے ان سے بھی آگے نکل گئی تھی، ان سے بھی آگے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی سواری کو تیز کیا، اس کے قریب گئے، قریب جا کر آقا اسلام مسکرا کر فرمانے لگے، جابر لگتا ہے تیری سواری بہت تیز ہو گئی ہے۔ عرض کی حضور جب سے ہاتھ لگا ہے، جب سے آپ نے ہاتھ لگایا یہ سواری پہلے رہی ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا، یہ سواری پہلی دفعہ تیز نہیں ہوئی، پہلی دفعہ تیز نہیں ہوئی۔ اس سپیکر میں بولنا بڑا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو بات بنتی رہے گی۔ یہ سواری پہلی دفعہ تیز نہیں ہوئی، یہ اس وقت بھی تیز ہوئی تھی جب اماں حلیمہ سعدیہ کے سواری کے اوپر بیٹھے تھے۔ اماں حلیمہ کی سواری کے اوپر جب میرے مصطفیٰ سوار ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا حلیمہ سواری بھی وہی، تو بھی وہی، وجہ کیا ہے؟ پہلے پیچھے رہ جاتی تھی اب آگے نکل گئی۔ آپ فرمانے لگی سواری بھی وہی، میں بھی وہی، لیکن اس کے اوپر سوار بدل چکا ہے۔ تو سواری تیز ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر سواری بیچو گے، سیل کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ انت و مالک، یا رسول اللہ میں اور میرا مال، و ابی کا میرے والدین، و اخوا کا، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ بتاؤ یہ سواری کتنے میں بیچو گے؟ عرض کی حضور آپ تحفہ رکھیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر تم اسے مارکیٹ ویلیو میں بیچو تو کتنوں کی بیچو گے؟ عرض کی حضور یہ 6 دینار کی بکے گی۔ کتنے دینار کی؟ بولیے 6 دینار کی بکے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے 10 دینار دیے، اور 10 دینار دینے سے پہلے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ وزیر خزانہ کو بلایا۔ اور وزیر خزانہ کون تھا آقا علیہ السلام کا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، حبشہ کا غلام، رنگت کالی، جس کو کوئی منہ لگاتا نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے اسے وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا اس کو قیمت دے دو اور کچھ اس کو زیادہ دے دینا۔ فرمایا کچھ اس کو، ہم اگر کچھ زیادہ دیں تو اپنی بساط کے مطابق دیں گے، اگر بادشاہ کسی کو کچھ زیادہ دے تو وہ اپنی بساط کے مطابق دے گا۔ ارے جسے مصطفیٰ نے کچھ زیادہ دیا ہو وہ کتنا زیادہ ہوگا، وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال قیمت تو کچھ زیادہ دے دینا۔ قیمت دے دی گئی۔ فرمایا یہی سواری میں جا کر مکہ میں تم سے واپس لوں گا۔ مکہ المکرمہ میں پہنچے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اپنے گھر گئے، کجاوا خریدا، سامان خریدا، رسی خریدی، خرید کر تیار کرنے لگے۔ تو گھر والوں نے پوچھا، بہنوں نے پوچھا جابر یہ کس لیے اتنی تیاری؟ تو حضرت جابر نے جو جملہ بولا وہ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے۔ حضرت جابر فرمانے لگے لوگوں میری بہنوں یہ سواری بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گئی ہے، یہ آقا کی نظر میں یہ قبول ہو گئی ہے، اس کو میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ سواری دی، کریم آقا علیہ السلام نے سواری لی، لے کر فرمانے لگے جابر تم جانتے ہو یہ کمزور ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ جانتے ہو اب یہ کمزور نہیں رہی؟ جی یا رسول اللہ۔ جانتے ہو تم پیچھے رہ گئے تھے، میں نے ہاتھ لگایا تھا آگے چلی گئی تھی؟ جی یا رسول اللہ۔ سارا کچھ پوچھنے کے بعد جابر جانتے ہو تمہیں پوری قیمت دے دی گئی؟ جی یا رسول اللہ پوری قیمت مل گئی۔
سواری کا پکڑی تھام، رسی پکڑی اور پکڑ کر ہاتھ میں بلند کی، اور بلند کر کے صحابہ کرام میں مخاطب ہو کے کہنے لگے صحابہ سن لو، یہ سواری میں نے جابر کو تحفے میں عطا فرما دی ہے۔ یہ سواری میرے مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ بولیے رحمت ہی رحمت ہے۔ موضوع وہاں سے چلا تھا، اور یہ رحمت تو تھی میرے مصطفیٰ کی اپنوں کے اوپر۔ اب ایک مثال غیروں کے اوپر کہ آقا علیہ السلام نے غیروں کے لیے کیسے رحمت بنی۔ ایک شخص تھا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا۔ عثمان بن، صحابہ کرام کا رضوان اللہ اجمعین کا نام یاد رکھا کریں۔ ہمیں آج کل سیاستدانوں کے نام یاد ہیں، کرکٹوں کے یاد ہیں، مگر اگر ہمیں کہا جائے نا 10 صحابہ کرام کا نام سنائیں تو ہمیں نہیں آئیں گے۔ میرے سمیت ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ آئے، تو ہمیں یہ نام یاد رکھنے چاہیے۔ حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن طلحہ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ کیا تھی؟ خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ اس دن ایک دن آقا السلام خانہ کعبہ کی سین میں موجود تھے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ بند کر دیا۔ میرے کریم آقا السلام نے فرمایا عثمان میرا دل کرتا ہے یار مجھے بھی نہیں اندر جانے دیتا تاکہ میں بھی اندر سے خانہ کعبہ کو دیکھوں۔ اس نے بڑا غصے میں جواب دیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے کھول سکتا ہوں مگر آپ کے لیے نہیں کھول سکتا، جو چاہے اندر داخل ہو مگر آپ کو داخل ہونے نہیں دوں گا۔ میرے کریم آقا السلام کی یہ بات دل پہ لگی، میرے فرمایا عثمان وہ وقت یاد کرو جب اسلام غالب آ جائے گا، یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان مذاق میں کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں، خواب دیکھیں جتنے مرضی۔ کریم آقا السلام وقت گزرتا گیا، فتح مکہ ہوا، کریم آقا السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں عثمان کو تلاش کر کے لے آؤ۔ پتہ چلا عثمان بھاگ گیا ہے۔ عثمان کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ بھاگ گیا ہے۔ میرے کریم آقا السلام نے اس وقت اگر کسی کو تلاش کرنا ہوتا نا، اگر کسی کو تلاش کرنا ہوتا تو اس کے لیے جو سب سے بڑی فوج بھیجتے، اس فوج کے کمانڈر کا نام علی المرتضیٰ ہوتا۔ فرمایا علی کہاں ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اور میرے اس عثمان کو تلاش کر کے لے آؤ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے، عثمان کو تلاش کیا، واپس آئے تو عثمان سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ میرے کریم آقا السلام نے ہاتھ میں چابی بلند کی اور فرمانے لگے عثمان یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ چابی ہے۔ کس کی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کی ہے۔ عثمان جانتے ہو یہ چابی تم نے مجھے نہیں دی تھی؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ عثمان تمہیں وہ جملے یاد ہیں؟ تم نے کہا تھا ساری کائنات کو اندر جانے دوں گا مگر آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ جی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ میرے کریم آقا السلام نے فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے اندر ہی رہے گی۔ کل قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، تیری نسل میں رہے گی۔ میرے مصطفیٰ نے یہ جواب دے کر دو باتیں عطا فرما دی۔ ایک تو یہ فرما دی عثمان قیامت تک تیری نسل میں تیری نسل قائم رہے گی، قیامت تک تیری نسل قائم رہے گی، چلتی جائے گی، تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ بھی دے دیا جتنے بھی آئیں گے سارے صاحب ایمان ہی ہوں گے۔ تو میرے مصطفیٰ رحمت ہی، یہ جملہ نہ بھول جائیے، میرے مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا کائنات کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں، سنبھالنے کے لیے تو کافی ہے۔ پالنے کے لیے میں کافی ہوں، سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ تو کافی ہے۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت ہی۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو رحمت ہو اور جو سراپا رحمت ہو وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، وہ کسی کو تکلیف اور کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی نہیں ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اعتراض کا جواب پڑھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ خیبر کا موقع بیان کیا گیا، جس کے اوپر اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینکے، اور وہ کنکر سارے کافروں کے جا کے کان میں، ان کی آنکھوں میں پڑے۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو رحمت ہو وہ کبھی مارتی نہیں، جو رحمت ہو وہ کبھی مارتی، جو رحمت ہو وہ کبھی مارتی۔ جب کنکر میرے مصطفیٰ نے پھینکے، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، کریم آقا علیہ السلام نے جتنے بھی کنکر پھینکے تھے، کوئی کنکر بھی کسی صحابی کی آنکھ میں نہیں پڑا، کوئی کنکر بھی کسی صحابی کی آنکھ میں نہیں پڑا۔ ارے جو کنکر آقا علیہ السلام کے دستے مبارک میں آ گیا، وہ اتنا شعور والا ہو گیا، اسے پتہ چل گیا اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اس سپیکر میں اتنا ہی بولا جاتا، ذرا بولیے مل کے سبحان اللہ۔ جو کنکر مصطفیٰ کے دستے مبارک میں آ جائے، اس کنکر کو اتنا شعور مل جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے صحابی کون ہے اور کافر کون ہے۔ کسی ایک بھی صحابی کے نہ کان میں پڑا نہ آنکھ میں پڑا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو رحمت ہو وہ کبھی مارتا نہیں۔ مصطفیٰ نے کنکر پھینکے، تو جو رحمت ہو وہ کبھی مارتا، کسی کو تکلیف میں دے سکتا نہیں ہے۔ جب یہ اعتراض ذہن میں پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں فرما دیا۔ فرمایا لوگوں، مصطفیٰ کی رحمت پہ اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کی رحمت پہ انگلی اٹھانے والوں، مصطفیٰ کی رحمت کے اوپر زبانیں دراز کرنے والوں، چپ ہو جاؤ۔ وہ کنکر مصطفیٰ نے نہیں پھینکے بلکہ اس کے رب نے پھینکے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ کنکر حضور آپ نے نہیں پھینکے بلکہ آپ کے مولا نے وہ کنکر پھینکے ہیں۔ تو گویا کہ میرے مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہیں۔ حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ حضور گھر میں ہوں تب بھی رحمت، گھر میں ہوں۔ اور یاد رکھو، ہر بندہ گھر میں رحمت نہیں ہوتا۔ کئی گھر ایسے ہیں کہ بچے چھپ جاتے ہیں، ابا آ گیا، ابا کچھ کہے نا، بیوی سہم جاتی ہے، شوہر آ گیا، اب تو والدین سہم جاتے ہیں کہ بیٹا آ گیا، گھر میں کچھ برا بلا نہ کہیں۔ تو مگر میرے مصطفیٰ گھر میں بھی، بولیے، گھر میں بھی رحمت، بازار میں بھی، گلی میں بھی، جہاں جہیں، جنگ میں ہوں تب بھی رحمت، امن میں ہوں تب بھی رحمت، مکہ میں ہوں تب بھی رحمت، مدینہ میں ہوں تب بھی رحمت۔ اور قربان جاؤں آقا اسلام کی رحمت للعالمین کا کہ وہ رحمت اللہ نے ہماری امت کے سلے میں عطا فرمائی ہے۔ جو محبوب اس نے بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ اور جس محبوب کو پانے کے لیے 9 انبیاء کرام، جن کا میں نے پڑھا ہے، 9 انبیاء کرام دعا کرتے رہے یہ ہمیں عطا فرما دے، اللہ نے بین مانگے وہ حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم اس محبوب کی رحمت للعالمین کے چند قطرے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس کی رحمت کے صدقے میں مالک ہمارے گھروں پر بھی رحمت عطا فرمائے۔